پہلی طلاق سے مراد ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ طلاق کا پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے جو 90 ڈیز کا ہے اور وہ طلاق مؤثر ہو جائے تو یہ پہلی طلاق کہلاتی ہے۔ طلاق مؤثر ہوگی، دوبارہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ نکاح کے ذریعے دوبارہ میاں بیوی کے طور پہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ممانعت نہیں، اس سٹیج پہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ دوبارہ نکاح کے ذریعے اب سابقہ بیوی کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، تو خلا بھی ایک طلاق ہی کنسیڈر ہوگی۔ لہذا اس کے بعد بھی اگر وہ ری جوائن کرنا چاہیں تو وہ پھر ایک نکاح کے ذریعے ہی دوبارہ اس خوبصورت رشتے میں جکڑے جا سکتے ہیں۔ بڑا اہم، لطیف اور حساس ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حلالہ کر کے ہی آپ اپنی ایکس وائف کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لی اینڈ تک تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت ساری کنفیوژن وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ حلالہ کیوں کرنا پڑتا ہے، حلالہ ضروری کیوں ہے، حلالہ کا وجود کیوں ہے، پہلی طلاق کیا ہوتی ہے، دوسری طلاق کیا ہوتی ہے، پاکستان کا مسلم آئلی لاء کیا کہتا ہے، عدالتیں اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ میں ہوں شاہد محمود ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ قانون لائن کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حلالہ کیا ہے، پہلی طلاق کیا ہوتی ہے، پہلی طلاق کے بعد کیا میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیا خلا کے بعد بھی حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حلالہ کی ضرورت کب پیش آتی۔ اسلامی قانون کے مطابق اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور وہ 3 طلاقیں مؤثر ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اس کی بیوی اس پہ حلال نہیں رہتی، اس صورت میں وہ عورت اگر کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے بعد علیحدہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ سارے پروسیس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، اگر دوسرا نکاح قدرتی طور پر ختم ہو تو ہی اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ارینج کر کے، اگر کوئی پلان کر کے، یا جو رینٹ حلالہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر کے یہ آپشن اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے جو کہ اوپر بیان کیا گیا، 3 طلاقیں، 3 طلاقوں کو سمجھنا ہے، پھر آپ کو یہ سارا ٹاپک سمجھ آئے۔ پہلی طلاق سے مراد ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ طلاق کا پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے جو 90 ڈیز کا ہے اور وہ طلاق مؤثر ہو جائے تو یہ پہلی طلاق کہلاتی ہے۔ طلاق ہوئی، 3 طلاقیں دے دیں یا ایک ایک کر کے ہر مہینے ایک طلاق دے دی، کٹھی 3 طلاقیں دے دیں، پیریڈ مکمل ہو گیا، علیحدگی ہو گئی، طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے وہ علیحدہ ہو گئے، میاں بیوی نہ رہے، تو یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی۔ اب یہ کویسچن آتا ہے کہ پہلی طلاق مؤثر آ گئی اور وہ دونوں عدت کے دوران ان کی صلح نہیں ہوئی، وہ اکٹھے نہیں ہوئے، طلاق مؤثر ہوگی، اب وہ طلاق کمپلیٹ ہوگی، ایک طلاق مکمل ہوگی، دوبارہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ نکاح کے ذریعے دوبارہ میاں بیوی کے طور پہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ممانعت نہیں، اس سٹیج پہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نہ کرے ان کے درمیان یہ سلسلہ نہ چلے، دوبارہ طلاق ہو، وہ مؤثر ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، اور وہ پھر اگر دوبارہ جوائن کرنا چاہیں تو وہ پھر نکاح کے ذریعے دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسری دفعہ ممانعت ہے، اور یہ بات سن کے بھی بڑی ایک عجیب سی لگتی ہے کہ ایسا کوئی خبیث ہی ہوگا جو بار بار طلاق دے رہا ہے، ری جوائن کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، اس کو تیسری دفعہ موقع ملے۔ اگر تیسری دفعہ بھی اگر طلاق دے دیتا ہے اور وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اب اس پہ اس کی جو بیوی تھی وہ اس پہ حرام ہوگی، حلال نہ رہی۔ اب کسی بھی صورت اگر ان کا دوبارہ نکاح کا کوئی وقت آتا ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں یا موقع ملتا ہے تو حلالہ کے بغیر، یعنی کہ ایک دوسرے شخص سے نکاح کیے بغیر، وہ بیوی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح میں کسی صورت میں نہیں آتی۔
اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ تیسری طلاق مؤثر اور جب ختم ہو جائے گا پیریڈ اس کا عدت کا، تو اس کے بعد اگر کوئی ضرورت پڑے تو پھر حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے، بصورت دیگر نکاح کے ذریعے آپ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر عورت نے خود سے خلا لیا، عدالت سے ڈگری لی اور اس نے یونین کونسل سے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ لے لیا، تو اس صورت میں بھی کیا دوبارہ نکاح کر کے وہ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک ججمنٹ ہے آنریبل فیڈرل شریعت کورٹ کی PLD 2023، فیڈرل شریعت کورٹ 286۔ اس میں اس پرنسپل کو ڈسکس بھی کیا گیا، قرآن و سنت کے حوالے بھی دیے گئے، اور اس میں خلا کے لیے بھی یہ ڈٹرمن کر دیا گیا کہ خلا کو بھی وہی سٹیٹس حاصل ہوگا جو ڈائیورس کو، جو پہلی طلاق کو، تو خلا بھی ایک طلاق ہی کنسیڈر ہوگی، لہذا اس کے بعد بھی اگر وہ ری جوائن کرنا چاہیں تو وہ پھر ایک نکاح کے ذریعے ہی دوبارہ اس خوبصورت رشتے میں جکڑے جا سکتے ہیں۔ جو عام ایک کامن آدمی کے ذہن میں بات ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئیں اور اس کے بعد اگر علیحدہ ہو گئے تو حلالہ کے بغیر وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، آج کے بعد آپ نے وہ اپنا کانسیپٹ درست کر لینا ہے کہ ایک طلاق سے مطلب کہ علیحدہ سیپریٹ جب ہو جائیں اور وہ طلاق مؤثر ہوگی تو ایک طلاق ہے، اگر دوبارہ نکاح ہوا اور پھر وہ دوبارہ طلاق ہوئی، علیحدہ ہو گئے، دوسری طلاق ہے، پھر دوبارہ نکاح ہوا، پھر طلاق ہوگی، سیپریٹ ہو گئے، مؤثر ہو گئی، تو یہ تیسری طلاق ہے۔ اس کے بعد حلالہ کی اگر ضرورت پیش آئے تو حلالہ کی ضرورت ہے، بصورت دیگر آپ صرف نکاح کے ذریعے ہی اپنے دوبارہ اس رشتے کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اس بڑے ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، ججمنٹس کا حوالہ دے کے، اور آپ کو جو ہمارا قانون ہے، جو عدالتیں ہیں، اس کے تناظر میں، اور اس میں ایک ڈسکلیمر آپ کو ضرور دوں گا کہ جو ہمارے مختلف مکاتب فکر ہے، یہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، مختلف اسکول آف تھاٹ اس میں جو اسلامی ہے وہ کیا سوچتے ہیں، یہ ان کی اپنی آراء ہے۔ میں نے قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں آپ کو بڑا آسان اور سادہ زبان میں اس ٹاپک کو سمجھایا ہے۔ تو میرا اسلامی لحاظ سے جو ہمارے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہیں ان کا کیا اوپینین ہے، اس سے میرا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی میں اس کو کسی قسم کو کوئی انکار کر رہا ہوں یا ان پہ میرا کوئی فتویٰ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔